अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल। मुझे पूरा यकीन है कि आज आप दो बड़ी खबरें आज आपको देने के लिए मेरे पास मौजूद है और आप वो जानने में भी आप बड़े बेताब होंगे। एक तरफ स्पीकर कौमी असम्बली ने आज बहुत बड़ा धमाका किया है और अपोजिशन जो है इस वजह से बहुत परेशान है। और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के जो कल के रिमार्क्स थे चार जजेस के, और लग ऐसा रहा था जैसे चारों जजेस जो हैं वो 63 ए के हवाले से ये राय रख रही हैं कि जो अगर कोई रुकने असम्बली अपनी सरबराह के खिलाफ किसी और को वोट देता है तो ज़ाहिर सी बात है वोट के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो आज के जो रिमार्क्स हैं, आज की जो ऑब्जर्वेशंस हैं, वो इंतहाई डिफरेंट हैं और इससे कुछ माहौल और हो गया है। कल हम देख रहे थे जस्टिस मुनीब अख्तर जो है वो अपनी गुफ्तगू में बार बार जो मौजू को ग्रिप कर रहे थे वो यही था कि जो भी अपनी पार्टी के हिसाब से अलहदा होके जाएगा, किसी और को वोट देगा, तो वो दरअसल उसे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए अगर वो ऐसा करना चाहता है तो। और दूसरी जानिब चार जजेस जो हैं जिसमें चीफ जस्टिस जो है उमर अता बंदियाल साहब हो गए, दूसरे जस्टिस मंदू खैल हो गए, उसके साथ साथ दो एजाजुल एहसन हो गए। और ये जो चार जजेस हैं इनके जो रिमार्क्स थे, इनकी जो सारी बॉडी लैंग्वेज थी, वो सरासर ऐसा लग रहा था कि जैसे ये सारे के सारे 63 ए को एक ही नुक्ते पर मुर्तकिज करने पे लग गए हैं कि ये जो मामला है सारा और स्पीकर भी अगर कुछ कर सकता है या इलेक्शन कमीशन कुछ कर सकता है तो ये वोट पोल होने के बाद हो सकता है। एक बात पे तो सारे जजेस कायल थे कि किसी को वोट देने से नहीं रोका जा सकता। बात वोट डालने की नहीं है, बात यह है कि क्या वो पार्टी सरबराह के अगेंस्ट जाके बात करेगा, वोट डालेगा, या वो पार्टी सरबराह के साथ खड़ा होकर वोट डालेगा। असल चीज़ ये थी कि क्या आया उसके खिलाफ कार्रवाई वोट डालने से पहले होगी या वोट डालने के बाद होगी। ये सारे मामलात आज जो डिस्कस होते रहे और आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ने बहुत बड़े रिमार्क्स और बहुत बड़ी बात कही है और उन्होंने कहा है कि जो जो शख्स जो है अपने पार्टी कवायद ज़वाबित से हट के किसी को वोट पोल करता है तो यही है कि वो खाइन है और वो ख़यानत करता है। और ज़ाहिर सी बात है उन्होंने फिर एक बहुत बड़ी बात कही कि जो ख़यानत करता है, और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने खाइन को बहुत ही बुरा करार दिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने साथ ये भी कहा है कि ऐसा जो रुकन असम्बली है वो दरअसल अपनी पार्टी से भी बेवफाई करता है। और जस्टिस मंदू खैल ने तो जमाल मंदू खैल के जो आज के रिमार्क्स थे वो भी इंतहाई अहमियत के हामिल हैं। उन्होंने कुछ इस तरह की बात की है कि अगर कोई ये समझता है कि वोट डालने के बाद उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो उन्होंने एक इंडियन मामले का हवाला दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि एक इंडिया में जो है एक शख्स ने जो है वो खिलाफ वोट दिया तो उसके खिलाफ बाद में उसने इस्तीफ़ा दे दिया। जब ये अदालतों में बात गई तो इंडियन अदालतों ने करार दिया कि वो दरअसल उसने ख़यानत की है, उसने जो है वो बेवफाई की है, वो अपने पार्टी कवायद ज़वाबित से बाहर गया है। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के भी तकरीबन यही बात उन्होंने भी बार बार कही कि इलेक्शन कमीशन जो है वो फोरम तो है मगर अदालत नहीं है और इलेक्शन कमीशन को इस बात का इख्तियार नहीं है। ये सारे का सारा इख्तियार जो है चूँकि कौमी असम्बली का मामला है, अरकान असम्बली की बात हो रही है, तो स्पीकर कौमी असम्बली जो है इस हवाले से अथोराइज्ड हैं और वो उनको इख्तियार है। अब मामलात बड़े अजीब से हो गए हैं कि अदालत ने आज एक बात बड़ी शिद्दत के साथ फील की है कि उन्होंने कहा जब ये सारे मामलात ही असम्बली के हैं और हुकूमत जब ये आज खुद सारा कुछ कर सकती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट आने की उसे क्या ज़रूरत थी। और इस पे अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि क्लैरिटी हो जाए कि 63 ए के तहत जो है जो रुकन असम्बली है अगर वो अपनी पार्टी से अपने पार्टी के मामलात से बाहर जाता है, किसी और को वोट देता है, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई जो है
وہ تاحیات وہ نااہل ہوگا یا کچھ وقت کے لیے نااہل ہوگا، اس کے خلاف سزا کیا ہوگی، آیا کیا وہ ووٹ شمار ہوگا یا نہیں، یہ ساری باتیں آج کے اس میں چلتی رہی ہیں، اور معاملات بڑے عجیب سے تھے، اور اس ساری صورتحال میں اور ادھر دوسری طرف جو ہے پھر عدالت نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر ہم محسوس کریں گے کہ یہ معاملہ جو ہے ہمارے معاملات سے ہمارے حساب سے الگ ہے، تو ہم یہ معاملہ دوبارہ جو ہے وہ قومی اسمبلی کو بھی بھیج سکتے ہیں، اور ریفرنس بھیجنے والی اتھارٹی کو ریفرنس ہم واپس بھی بھیج سکتے ہیں۔ بات بڑی عجیب سی ہو گئی ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ جو ہے اس نے بھی معاملات سوموار تک جو ہے وہ پینڈنگ کر دیے ہیں، اور سماعت جو ہے وہ 5 رکنی لارجر بینچ نے جو ہے وہ منڈے تک کے لیے مزید جو سماعت ہے وہ مؤخر کر دی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس وقت اٹارنی جنرل پاکستان نے عدالت کو بتایا کہ جے یو آئی فے جو ہے وہ کشمیر ہائی وے کو مکمل طور پر بلاک کرنا چاہتی ہے، اور اس سے عوام الناس کو پریشانی ہوگی، چونکہ پی ٹی آئی اپنا جلسہ جو ہے وہ پریڈ گراؤنڈ میں پہلے ہی اناؤنس کر چکی ہے، اس کی وجہ سے عوام کو تکلیف کم ہوگی، مگر جے یو آئی فے جو ہے وہ معاملات کو بہت ہی زیادہ گجلک بنا رہی ہے، اور کل عوام کے لیے پریشانی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ پوری کشمیر ہائی وے کو جو ہے وہ بلاک کرنا چاہتی ہے، اور انہوں نے قافلے بلائے ہوئے ہیں۔ اس پہ عدالت نے جو ہے وہ جے یو آئی فے کے وکیل کو روسٹرم پہ بلایا، تو اس پہ پھر ان کے وکیل نے ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم ایسا کوئی فعل نہیں کریں گے کہ جس سے عام لوگوں کو کسی قسم کی کوئی پریشانی درپیش ہو، اور جو بھی احتجاج ہوگا وہ آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کر کیا جائے گا۔ تو معاملہ سپریم کورٹ نے منڈے تک مؤخر کر دیا ہے، اور جیسا میں نے عرض کیا کہ پہلے جو لگ رہا تھا کہ عدالت کے 4 فاضل ججز جو ہیں وہ اس 63A کے حوالے سے ان کی رائے تھوڑی یہ بن رہی ہے کہ یہ معاملہ جو ہے اگر رکن اسمبلی کے خلاف کو کارروائی ہوگی تو ووٹ دینے کے بعد ہوگی، مگر اب سچویشن ایک دم چینج ہو گئی ہے، اور آج کے ریمارکس میں جو کرکس سامنے آیا ہے وہ یہی ہے کہ ایسے لوگ جو اپنی پارٹی مفادات کے خلاف جاتے ہیں یا پارٹی مفادات کے خلاف ووٹ دیں گے، دراصل وہ خائن ہیں اور وہ بے وفا ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو چھوڑنے والے جو اراکین ہیں، جن کے آپ نے ٹیلی ویژن سکرینوں پہ انٹرویوز بھی دیکھے، اور کچھ چینل بڑھا چڑھا کے ان کو پیش کر رہے ہیں تاکہ وہ پکے ہو جائیں کہ پی ٹی آئی کو چھوڑ جائیں، مگر ابھی بھی وہ ارکان اسمبلی پی ٹی آئی حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمارے گلے شکوے ضرور ہیں، اگر وہ ہمارے ایڈریس ہو جائے تو ہم حکومت کے خلاف نہیں ہیں، ہم ووٹ ڈالنے جائیں گے ابھی، مگر وہ یہی اپنے اصل میں معاملات کو فائنل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ 1 سال بعد 1.5 سال بعد انہیں آخر عوام میں جانا ہے پھر ووٹ مانگنے کے لیے، تو ظاہری بات ہے وہ چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ ہم عوام کو ڈیلیور کر جائیں، کوئی سڑکیں بنا جائیں، کوئی ایک آدھ ایسا کام کر جائیں کہ عوام کو وہ یقین دلا سکیں کہ باقی حکومت کے ساتھ وہ جب کھڑے رہے تو انہوں نے عوام کے لیے کام کیا ہے۔ اب معاملات ایک تو یہ مجھے واپس جاتے ہوئے پھر عمران خان کی طرف جا رہے ہیں، اور جو عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں نا 27 جو مارچ کو بہت بڑی وہ بات کرنے جا رہے ہیں، اپنا کارڈ کھیلنے جا رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ 37 ارکان اسمبلی جن کا تعلق نون لیگ سے ہے، انہوں نے عمران خان کو ووٹ دینے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور حکومت اس وقت تک ان سے ووٹ دینے کا نہیں کہے گی جب تک سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ نہیں آ جاتا، یا معاملات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے پھر پی ٹی آئی کو بھی ایسے ممبران کی جو ہے وہ مدد لینا پڑ جاتی ہے، تو لازمی طور پہ ان 37 ارکان کو استعمال کیا جائے گا۔ اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اتحادی کہیں نہیں جا رہے ہیں، وہ حکومت کو سپورٹ کرتے رہیں گے، اور یہ حکومت ابھی گرنے والی نہیں ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو آج اسپیکر قومی اسمبلی نے کی ہے، بڑا ڈرامہ ہوا ہے، اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے ساتھ بڑا ہاتھ ہو گیا ہے۔ ہاتھ کیا ہوا کہ وہ آئے خوشی خوشی سے بلاول صاحب اور باقی واسکٹیں سجائے پہنے، اور یہ بھی یہ حکومت جانے والی ہے اور ہم طریقے میں اعتماد پیش کر رہے ہیں، عمران خان چلے جائیں گے تو پھر ہم اپنی شیروانیاں لے کے اور پھر ہم بھی جو ہے وہ سارا کچھ حکومت میں آ جائیں گے اور معاملات۔ اور پھر بلاول کہنے لگے میں
الیکٹڈ پہ یقین رکھتا ہوں، سلیکٹڈ پہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سلیکٹڈ پھر شہباز شریف بن رہے ہوں گے اگر عمران خان جاتے ہیں، کیونکہ بات تو ساری سلیکٹ ہونے کی ہے نا، جو یہ آپس میں طے کر چکے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بلاول نے ایک بار یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اس طرح کے کام جو ہے وہ شہباز شریف کر سکتے ہیں، میں نہیں کر سکتا۔ تو معاملات اسپیکر قومی اسمبلی نے ان کی جو ہے وہ ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے ہیں۔ ان کی جو سوچ تھی، وہ جو آج بڑے خوش تھے، اب انہیں غصے میں بھیج دیا ہے اور 28 تک کے لیے اجلاس ملتوی کر دیا ہے، مگر ساتھ ایک بم بھی پھوڑ دیا ہے۔ وہ بم کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انہوں نے تحریک عدم اعتماد ایوان میں پیش نہیں کی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب تک تحریک عدم اعتماد ایوان میں پیش نہیں ہوگی، اس وقت تک اجلاس میں یہ طے نہیں ہوگا کہ اس پہ ووٹنگ کب ہوگی، فیصلہ کب ہوگا۔ اٹ مینس کہ گیم جو ہے وہ رمضان المبارک میں جاتی نظر آ رہی ہے، اور اس میں میرے خیال میں عوام بھی کول ہو جائیں گے اور معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ اور لگ یہی رہا ہے کہ عمران خان پر جو ہے جو بلا آ رہی تھی وہ اب ٹلتی نظر آ رہی ہے، مگر اس حوالے سے حتمی رائے ہم نہیں دے رہے۔ اس حوالے سے ایک دو دن یعنی 48 یا 72 گھنٹے بعد ہم آپ کو بتا سکیں گے کہ اصل صورتحال کیا بنے گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، دیکھتے رہے اختر صدیقی نیوز، خود بھی دیکھیے، دوستوں کو بھی شیئر کیجیے۔ بہت شکریہ۔